السلام علیکم. تفتیش نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس وقت موجود ہے اورنگی ٹاؤن رحمان بابا اسٹیڈیم سیکٹر 4F میں, اور جہاں پر ایک جو کہ رولنگ پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, یا انہوں نے ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا کہ ہر عام و خاص چاہے جو کسی مکتب فکر یا کسی سے بھی تعلق رکھتا ہے یہاں پہ آ کے اپنے مسائل وغیرہ بیان کر سکتا ہے. یہ دیکھتے ہیں یہاں کے مہمان خواص میں سے علی احمد جان صاحب ہے اور علی وسان صاحب جو کہ اسپیشل ایڈوائزر ہیں مراد علی شاہ صاحب کے. دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے اور ان لوگ جو ہے نا اس کے حلول کے لیے کیا اقدام کرتے ہیں. پوڑی اور کرسٹال بیٹے جی 17 مشرق سب دیکھتے ہیں, اس سے تو تھوڑا شرم آیا کرو. ختم کرنے کی الگ ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم منشیات ختم کریں گے تو یہ 40 سال کا مسئلہ ہے, کوئی موقع نہیں ختم کر سکتا. لیکن وہاں ایڈن اسکول ہے, وہاں مارننگ اسکول ہے, وہاں سیڑھی والی گلزار محمدی مسجد ہے, لوگ نمازی جاتے ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, روڈوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کرسٹالی کم سے کم موبائلیں بھر کر کے ان کو بند کر دیا جائے. ماشاءاللہ سے محمد علی وسان صاحب اس کھلی کچہری میں عوام کے مسائل سننے کے لیے آئیے, ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ عوام کے مسائل کا حل کہاں تک ہوگا. السلام علیکم سر. سر وعلیکم السلام. سر ہمارا یہ کام ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے حکم پہ جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور CM سندھ کے حکم سے سارے منسٹروں کی پورے سندھ میں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو عوام کو گھر تک ریلیف پہنچائیں وہ یہی طریقہ ہے جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو محترمہ کے دور میں ہوتا تھا, ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ادھر ہم ڈسٹرکٹ کے پورے افسران ہیں جو ان کے ریکوائرمنٹ ہے, جیسے SP صاحب میں کسی کا کام ہے, کوئی DC صاحب میں کسی کا کام ہے, واٹر بورڈ کے الیکٹرک مختلف جو محکمے ہیں ان کے کام ہیں جو لوگوں کے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ حل ہو جائیں فوراً. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ حل ہو رہے ہیں اور پیسے بھی ریلیز ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری پوری کوشش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو یہ کھلی کچہریاں قائم دائم رہیں اور ان کو آگے بڑھائیں. اور یہ تو ضلع پہ ہے, ہم تحصیل پہ بھی جائیں گے اور انشاءاللہ ان کو بہتر کے بہتر. اور CM نے بھی خود شروع کیا ہے ڈویژن وائز, ابھی ہم ڈسٹرکٹ وائز بھی شروع کریں گے, CM صاحب کریں گے. جو ریشو جو کہ کرائم کا, میں کرائم پہ بات کروں گا, بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ چنجیز وغیرہ جو ہے نا, جو کہ ٹریفک بہت زیادہ جام ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کی نمبر پلیٹس وغیرہ نہیں ہوتی, اور انہی کی وجہ سے موٹر سائیکلیں چوری ہو کے وہ کھول کے بیچی جاتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم پورا اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی میں نے SP صاحب سے بھی بات کی ہے اور میں نے DIG سے IG سے بھی, یہ میٹنگ بھی ہوگی, کیبنٹ میں بھی لے کے جاؤں گا. یہ بالکل یہ حل ہونا چاہیے, اور جو غلط نمبر پہ چنچی یا کوئی موٹر سائیکل چل رہی ہیں ان کو بین کیا جائے اور ان کو بند کیا جائے, اور جس کے پاس نمبر ہوگا, جس کے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے وہی ہوگا. انشاءاللہ پوری توجہ ہوگی ہماری. شکریہ سر. یہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو وسان صاحب آ گئے, دوبارہ ہم کیسے ان تک رسائی حاصل کر سکیں؟ بولتے ہیں یہ ناممکنات میں سے ایک DC آفس تک ہم نہیں جا سکتے. یہ ہماری آفس ہے سیکریٹریٹ میں, ہماری آفس ہے سیکریٹریٹ میں, یہ کبھی بھی 24 آ سکتے ہیں. ہم صبح سے 10 سے 3, 4, 5 بجے تک بیٹھتے ہیں کہ کوئی بھی جس کا کام ہوگا ہم ان کا خود میں پرسو کروں گا, خود ان کو آگے بڑھاؤں گا, خود میں آگے لے کے جاؤں گا, ان کو پوری کوشش کروں گا. میں کیا خیال ہے کہ جو مسائل اس ڈسٹرکٹ ویسٹ کو درپیش ہے آپ ان کے حل کے لیے جو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لوگ یہ پوچھیں. انشاءاللہ 100% ہوگا, کام ہوگا, ضرور ہوگا. کام ہوگا تو آئے ہیں, نہیں ہوگا تو کیوں آئے ہیں ہم. بہت شکریہ. تو کٹ جائے زباں میری, اظہار تو کر جائے گا, چھٹکے گا لہو میرا. میں پیپل پارٹی کے تمام ذمہ داران کو, منسٹر کو اور علی احمد جان کو اور ممتاز ترنولی صاحب کو اور دیگر عہدیداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس غریب عوام کی بستی میں, اس پسماندہ علاقے کے اس عوام کے مسائل سننے کے لیے اپنے وزیروں کو, اپنے جو ان کے سیکریٹری ہیں TMC صاحب کو, محترمہ SSP صاحب کو, SP صاحب کو یہاں مخاطب کیا ہے. یہاں عوامی عدالت میں حاضر کروا چکے ہیں, تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پر بات کریں, ہمیں تو رونا یہ آتا ہے کہ ہم کس ایشو پہ بات کریں. اگر میرا علاقہ فرید کالونی ہے, میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, یہ بہت خوشائن بات ہے کہ پیپل پارٹی نے عوام کے مسائل سننے کے لیے
دی ہے، بلا تعصب، بلا تنگ نظر ہمیں بھی مدعو کیا ہے. مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دیگر علاقوں میں کام ہوتا ہے تو میرے فرید کالونی عوام کا کیا جرم ہے؟ اگر دیگر علاقوں کا کام ہوتا ہے تو فقیر کالونی عوام نے کیا ظلم کیا ہے؟ کیا جرم کیا ہے انہوں نے؟ تو علی احمد جان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. کھلی کچہری کے جو انعقاد ہے پارٹ اینڈ پارسل ان کا. یہ دیکھتے ہیں کہ سر جی سب سے پہلے تو سلام کی بات یہ ہے جتنے مسائل آپ نے سن لیے کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوگی، کام ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں 11 بجے 10 بجے سے لے کے ابھی 1 بجے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. اور یہ کھلی کچہری ہم نے یہاں پہ سی ایم سندھ کی ہدایات پہ لگائی گئی تھی، جس میں بڑی تعداد میں ہر پارٹی سے لوگ یہاں پہ آئے اور جنہوں نے اپنے مسئلے مسائل بیان کیے. علاقے کے عوام بھی آئی. اب بات یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو لوگوں نے باتیں کی، میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ یہ آدھے کام تو ہمارے پروسیس میں ہیں اور باقی جو کام ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ان کو کام انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ علی احمد جان صاحب تھے. اور جیسا آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ علی وسان صاحب، اس کے علاوہ ڈی سی اور ایم سی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. ڈی آئی جی صاحب شاید نہیں آ سکے، ایس ایس پی صاحبہ یہاں پہ موجود تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے منشیات کے خلاف، لوگوں نے چوری، رہزنی، چھنتائی جو کہ موٹر سائیکل کی بوجھ ہے ان کے خلاف باتیں کی ہے، لینڈ مافیا کی بات کی ہے. اس کے علاوہ لوگوں نے پانی کے لیے بات کی ہے. اب مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہاں کوئی ایسا کام ہو جائے گا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو نا ملتمس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ان کے ذریعے سے کام کرائے اور عوام جو ہے نا وہ سکھ کا سانس لے سکے. مزید ایسے پروگراموں میں ہمارے ساتھ رہے گا. تفتیش نیوز، شہنشاہ فانی.